نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برادران اسلام، رمضان المبارک کے ماہ عظمت و فضیلت کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. رمضان المبارک اول تا آخر خیر ہی خیر ہے، عظمت ہی عظمت ہے، اور مختلف فضائل و مناقب سے یہ ماہ محترم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہم اس ماہ کے آخری عشرے کے آغاز میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. آخری عشرے کی عظمت اور پھر اس آخری عشرے میں تاک راتوں کی اہمیت ہے، اور ان تاک راتوں میں سر فہرست شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے بابرکت ایام و لیالی میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور محرومی ہے، بدقسمتی ہے ان مسلمانوں کے لیے جو رمضان المبارک کی اہمیت سے ابھی تک بے خبر ہیں. اللہ رب العزت کی صفات علیہ میں سے، اسماء حسنہ میں سے الرحمن الرحیم ہیں. بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنے کے مختلف مواسم ہیں، مختلف اوقات ہیں جو 12 مہینوں میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے رہیں۔ آخری عشرہ بھی اور بالخصوص شب قدر بھی اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر عتم ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک مستقل سورت مکمل اور مستقل اسی موضوع کے متعلق نازل ہوئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو عظمت، بابرکت، عزت، تقدیر، اندازے کی رات میں اتارا۔ القدر کے مختلف معنی ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک انداز تشویق ہے، انداز تفہیم ہے اور کسی موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور پھر ہر وہ شخص اس حکم کا مخاطب ہے، اس بیان کا مخاطب ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اللہ رب العزت نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، اور یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک بہترین مثال ہے۔ بہت سی آیات قرآنیہ کی تشریح، تفسیر، وضاحت اللہ رب العزت خود بیان کر دیتے ہیں۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ جس ذات باری تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اسی نے قرآن کریم کے اجمال کو، اس کے اطلاق کو، اس کے عام کو اسی جگہ پر یا دوسرے مقامات قرآنیہ میں بیان کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ اسے تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ یہ تمام علماء امت کے نزدیک سب سے بہتر تفسیر کی قسم ہے علی الاطلاق۔ تو شب قدر کی وضاحت قرآن کریم کے اس مقام میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، جس کا ذکر ابھی ہم اس کے بعد کریں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العزت نے خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ خیر بہتر ہے، یہ نہیں کہا کہ برابر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ اس بہتری کا پیمانہ نہ میرے علم میں ہے نہ کسی اور کے علم میں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی اس کی عظمتوں اور رفعتوں سے باخبر ہے، لیکن اتنا بتلا دیا کہ 83 سال 1000 مہینہ
کسی انسان کو نصیب ہوتا ہے جو اس ایک رات خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ گویا کہ انسان کی زندگی سے بڑھ کر اللہ اسے اجر و ثواب عطا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ آسمان دنیا سے ندا آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اے خیر کے طلبگار، اے اچھائی کے متمنی، سکون اطمینان کے خواہش رکھنے والے انسان، آگے بڑھ۔ عظمتوں رفتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا در توبہ کھل چکا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور برائی شر کو چاہنے والے رک جا۔ بڑا جامع جملہ ہے یہ، ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں ایمان کی، اسلام کی، تقوی کی، عقیدہ توحید کی کرنیں موجود ہیں، اور ہر اس انسان کے لیے جو ابھی تک غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، ابھی تک اپنے خالق مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے دور ہے، ابھی تک اس کو پتہ نہیں میں کتنے بابرکت دنوں سے گزر رہا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بالخصوص روح الامین سید الملائکہ جبریل علیہ السلام خصوصی طور پر زمین میں نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ وہ اپنے رب کا آرڈر، حکم لے کر آتے ہیں۔ سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا۔ ذرا غور کیجئے۔ اور سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ رمضان، لیلہ مبارکہ، شب قدر، یہ ایک ہی موسم خیر و برکت کی تعبیریں ہیں۔ لیلہ مبارکہ بھی رمضان کی رات، شب قدر بھی رمضان کی رات، اور شب قدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ ہر سال بدل کے آتی ہے، اور بعض آثار صحابہ اور اقوال تابعین کی روشنی میں 27ویں رات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دلائل یہ بھی ہیں کہ 21ویں رات کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ پورے آخری عشرے میں جو انسان
عبادت کرے گا، بالخصوص قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، تو وہ اس عظمت کا حامل بن جائے گا، اس فضیلت کو پانے والا بن جائے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، سالانہ تقدیر کے اللہ کی طرف سے آرڈر آتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے، مقدس رات ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی رات ہے، اپنے بیلنس کو بڑھانے کی رات ہے، دلوں کو صاف کرنے کی رات ہے، ناراض رشتہ داروں کو منانے کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ یہ اہل ایمان کے ظرف پر منحصر ہے کہ وہ ان رحمتوں کو کتنا اور کس قدر اور کیسے سمیٹتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراسر سلامتی والی رات ہے، سکون والی، اطمینان والی۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، فجر تک اس کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہی در حقیقت محروم کائنات انسان ہے۔ اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں نہ کرے۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کی کیفیت کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بشارتوں کا حقدار بنائے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں آخری عشرے میں شب قدر میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمارا خالق مالک ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوں، شیطان سے دور تر ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل خیر میں مسابقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کیجئے اور اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کیجئے، بالخصوص والدین کے، رشتہ داروں کے، اہل خانہ کے، پھر جو آپ کے اس پڑوس رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں، اپنے تعاون میں مت بھولیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔